والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصلاة. آپ کے سامنے قرآن مجید کے سپارہ نمبر 12 کا خلاصہ عرض کیا جائے گا. کل کی نشست میں پارہ نمبر 11 میں جو آخری صورت سورہ یونس مکمل ہوئی اور 11ویں سپارے کے آخری رکوع میں سورہ ہود کا آغاز ہے. چنانچہ 12واں سپارہ سورہ ہود اور سورہ یوسف پر مشتمل ہے. سورہ یوسف کے کچھ رکوعات پارہ نمبر 13 کے اندر بھی آئیں گے. تو سورہ ہود اور سورہ یوسف کا خلاصہ وہ حصہ جو اس 12ویں پارے کے اندر موجود ہے. تو سورہ ہود حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر ہے، مکی صورت ہے، 10 رکوع ہیں. اس سورہ ہود کے جو مضامین یا بیان کردہ باتیں ہیں وہ گزشتہ صورت سورہ یونس سے ملتی جلتی ہیں. سورہ یونس میں عبرت کے لیے گزشتہ قوموں کے واقعات بیان کیے گئے تھے، عقائد بیان کیے گئے تھے اور ان کی عبرت کو بیان کر کے انسانیت کو ہدایت کی دعوت دی گئی تھی. سورہ ہود کے اندر بھی ایسا ہی ہے. اس میں جن قوموں کا تذکرہ ہے ان میں قوم نوح ہے، قوم ہود ہے، قوم صالح ہے، قوم شعیب ہے، قوم لوط ہے اور قوم موسیٰ ہے علیہم السلام. ان انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ، سابقہ قوموں کا تذکرہ ہم سنیں گے. اور آغاز ہو رہا ہے قرآن مجید کی بشارت سے، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ. یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی آیات مضبوط ہیں، مستحکم ہیں. قرآن کی آیات مستحکم ہیں. کیا مطلب؟ کہ یہ قیامت تک کے آنے والے تمام زمانوں کے انسانوں کے لیے کافی ہیں. ان پر عمل پیرا انسان ہو سکتا ہے اور ان میں کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی خامی نہیں ہے. اور اللہ کی ذات کی طرف سے ان کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے. پھر توحید کا بیان ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. اور پھر اہم حکم وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب سے مغفرت مانگو، استغفار کرو. یہ مغفرت کا اشرا شروع ہو چکا ہے. سورہ ہود کا پورا خلاصہ اگر ہم بیان کریں تو وہ ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی خطاؤں پہ مغفرت مانگنا. آپ آگے سماعت فرمائیں گے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی فرمایا کہ جو ماضی میں ہو چکا سو ہو چکا، اسے دہراؤ نہ. اب توبہ کر لو، استغفار کرو، اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا. تو یہ گویا کہ مغفرت کے اشرے کے اندر سورہ ہود کا پیغام بھی مغفرت مانگنا ہی ہے. اللہ سے رجوع کرو، وہ تمہیں دنیا کے اندر بہترین بدلہ، بہترین تمہیں چیزیں عطا فرمائے گا مخصوص مدت تک. اور اللہ ہر نیکی کرنے والے کو اس کا بدلہ اس نیکی سے بڑھ کے عطا کرتا ہے. اگر تم اس سے پھر جاؤ گے تو نبی فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے خوف ہے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا. گویا کہ یہ اس سورت کی جو ابتدائی آیات ہیں یہ اس سورت کا مقدمہ ہے، ایک دعویٰ ہے. اس دعوے کے دلائل پوری صورت میں اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں. اور اس صورت میں گناہ کی وجہ سے بتایا گیا کہ گناہ وہ خطرناک چیز ہے جس کی وجہ سے زور آور قومیں، جو پچھلی قومیں ہیں، بڑی طاقتور قومیں تھیں، اپنے زمانے کے لحاظ سے ترقی یافتہ تھے، وسائل پہ مکمل قبضہ تھا، باصلاحیت تھے، لیکن گناہ وہ خطرناک چیز ہے کہ گناہوں کی وجہ سے وہ طاقتور قومیں بھی تباہ و برباد ہو گئیں. اور گناہ وہ بدترین چیز ہے کہ اگر کوئی نبی کا قریبی ترین رشتہ دار بھی ہو، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، قریبی رشتہ دار بھی ہو تو گناہوں کی وجہ سے اس کی بھی معافی نہیں ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا. اور دین پر استقامت کا حکم ہے. یہ سورہ ہود ان صورتوں میں سے ہے کہ ان آیات احکامات کی وجہ سے ہمارے نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے.
اس لیے اس سورہ مبارکہ میں پچھلی قوموں کے بارے میں عذاب کا تذکرہ ہے۔ اب حضور کو یہ فکر رہتی تھی، رحمت عالم ہمیشہ اس فکر میں مبتلا رہتے تھے کہ کہیں وہی عذاب میری امت کو بھی نہ پہنچ جائے، تو فرمایا مجھے سورہ ہود جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو شروع میں توحید کا بیان ہے، استغفار کی تاکید ہے، اور جب پارہ نمبر 12 شروع ہوتا ہے تو اللہ پاک وعدہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جتنے چلنے پھرنے والے چوپائے ہیں، جاندار ہیں، ان سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے اپنی رحمت سے، کہ رزق ہم دیں گے، صرف انسانوں کا نہیں بلکہ فرمایا وما من دابہ، دابہ کے معنی چلنے پھرنے والی کوئی بھی چیز، یعنی کوئی بھی جاندار ہے اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لے لیے۔ انسان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جو کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، بے زبان جانور پرندے، ان کو بھی اللہ رزق دے گا، بھوکا پیاسا نہیں مارے گا، تم تو ہو ہی اشرف المخلوقات، انسان تو ہے ہی اللہ کا نائب بن کے، اللہ کا خلیفہ بن کے دنیا میں آیا ہے، تو جب اللہ کیڑے مکوڑوں کو بھی بھوکا نہیں مارتا، انہیں بھی رزق دیتا ہے، تو تمہیں کیوں نہیں دے گا؟ یہ ہمیں ایک طرح سے سبق سمجھایا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا رزق اللہ نے تمہیں پہنچایا ہے، دنیا میں آنے سے پہلے بھی تمہیں رزق دیا۔ کیسے رزق دیا؟ 9 ماہ تک کیسے رزق دیا؟ آج کا انسان حیران ہے، سائنس سربستہ راز کھولتی ہے، دنیا میں آنے کے بعد بھی تمہیں رزق دیا، چھوٹے سے تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے رزق جاری کر دیا، اور پھر ساری زندگی رزق دیتا ہے۔ انسان مشرق سے مغرب دنیا میں گھوم جاتا ہے، شمال سے جنوب جاتا ہے، لاہور سے کراچی جاتا ہے، رزق اللہ پہلے پہنچا دیتا ہے، انسان بعد میں پہنچتا ہے، تو اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، تمہارے ٹھکانے پہ رزق تمہارے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو جو اللہ ایسا رزاق ہے، ایسا رازق ہے، تو اس اللہ کی فرما برداری کرنا ہی انسان کے لیے شرف اور عزت کا باعث ہے۔ اور اگلے رکوع میں فرمایا گیا کہ انسان بڑا جلد باز ہے، انسان کو جب کوئی مصیبت آئے اور ہم مصیبت کو ٹال دیں اور اس کو رحمت دے دیں، تو مصیبت کے بعد رحمت آ جائے تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا ذاتی کمال ہے، اور اس پہ فخر کرنے لگتا ہے، اور اگر کوئی نعمت دیں اور نعمت اس سے واپس لے لیں تو فوراً مایوس ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں اس آیت نمبر 9-10 کے اندر حقیقت میں یہ بات سمجھائے گی کہ جو انسان دین سے دور ہے، جو بے دین انسان ہے، مشرکین تھے اور دشمنان تھے، ان کی حالت یہ تھی کہ یہ کسی چیز کو اللہ کی رحمت اور اللہ کے حکم کے تابع نہیں سمجھتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں کوئی نعمت، کوئی کمال، کوئی کامیابی ملی ہے تو ہمارا ذاتی کمال ہے، اس لیے متکبر بنتے تھے، اور اگر کوئی مصیبت آتی تھی تو مایوس ہو جاتے تھے۔ یہ لوگ رحمت الہی کو اس نعمت اور مصیبت کے ختم ہونے کا ذریعہ نہیں مانتے تھے۔ اور آج دیکھیے، انصاف کے ساتھ ہم جائزہ لیں، آج پوری قوم کو، ساری انسانیت کو یہی پیغام ان کے ذہنوں میں اتارا جا رہا ہے جو قرآن نے یہاں بیان کیا، لیکن یہ بے دین لوگوں کا پیغام ہے، بے دین لوگوں کی عادت تھی۔ آج وبائی مرض پوری دنیا میں پھیلا، کیا میڈیا انسانوں کو، قوم کو یہ تعلیم کبھی کسی میڈیا نے دی ہے اجتماعی طور پر یہ بتایا ہو کہ یہ بیماریاں اللہ کے حکم سے آتی ہیں؟ یہ نہیں کہا جاتا، یہ نہیں سکھایا جاتا، کبھی یہ نہیں بتایا جائے گا کہ یہ بیماریاں اللہ کے حکم سے جایا کرتی ہیں۔ یہ تعلیم نہیں دی جاتی کہ تم توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، اللہ کو راضی کرو گے تو اللہ اپنی قدرت سے یہ بیماریاں ختم کر دے گا۔ دنیا جہان کی قصے کہانیاں سمجھائی جاتی ہیں، لیکن یہ بات کبھی بحیثیت قوم کو نہیں سمجھائی جائے گی، کیونکہ میڈیا پہ جس قوم کا غلبہ ہے اور جو لوگ ہم پر مسلط ہیں، جو انسانوں کی تربیت کر رہے ہیں، قرآن کا بیان ہے کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، نہ اللہ کی پکڑ کو کچھ سمجھتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی رحمت کو۔ تو قرآن ہمیں موجودہ زمانے کو سمجھا رہا ہے، قرآن صرف ماضی کے قصے نہیں سکھاتا، قرآن حال بھی سمجھاتا ہے کہ جس حالت میں ہو اس کو سمجھو، اور قرآن مستقبل کی خبریں بھی سمجھا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ کتاب اللہ سے راہ فرار اختیار کرنا اور دین کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے
پہلے بھی ناکام ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ناکام ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آگے کئی رکوعات کے اندر گزشتہ قوموں کے واقعات کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ رکوع نمبر 3 سے ذکر چل رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا۔ رکوع نمبر 3 اور 4 کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے، جو آپ نے اپنی قوم کو دی، توحید کی دعوت دی، اللہ کی اطاعت کی دعوت دی کہ اپنے گناہوں پہ معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تمہارے سارے مسائل کو حل فرما دے گا۔ لیکن قوم نے سننے سے انکار کیا۔ قوم نے کہا ہمارے پاس تمہاری باتیں سننے کے لیے نوح کوئی وقت نہیں ہے۔ قوم اپنے دامنوں کو چھڑا کے چلی گئی۔ قرآن کہتا ہے قوم نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی، انگلیاں ٹھونس دی کہ کہیں کوئی نوح کی نصیحت ہمارے کان میں نہ پڑ جائے۔ قوم نے یہ رویہ اختیار کیا، سرکشی کرتی چلی گئی۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ نوح آپ کشتی تیار کیجئے۔ اللہ کے حکم سے آپ نے کشتی تیار کی۔ قوم پھر بھی نہ سمجھی، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام پہ قوم کے لوگ آ کے تانے جملے کستے، آوازیں لگاتے کہ اس بڑے میاں کو، اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے کہ اس خشکی میں، اس زمین کے اوپر نہ یہاں دریا ہے نہ سمندر ہے، یہاں کشتی، اور اتنی بڑی دیو قامت کشتی۔ مذاق اڑاتے، استہزاء کرتے، تضحیک آمیز اشارات کرتے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ نوح علیہ السلام پھر بھی اپنے کام میں لگے رہے۔ جو حکم خدا بندی تھا آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی، کشتی تیار ہو گئی، اللہ کا حکم آیا اور وفارت تنور، جس زمین کے تمام چشمے ابل پڑے اور اتنا سیلاب، اتنا پانی اکٹھا ہوا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اس پانی کے نیچے ڈوب گئی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، آپ نے فرمایا اب شفقت پدری ہے، باپ کو اپنے بیٹے سے سب سے بڑھ کے محبت ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، اے میرے لخت جگر، میرے جگر پارے، آج اللہ کے حکم کے سوا کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ یہ انبیاء کی تعلیم ہمیشہ رہی کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی عذاب، کوئی تنبیہ، کوئی نشانی آئے گی تو یاد رکھنا دنیا کے اسباب اور وسائل تمہیں نہیں بچا سکیں گے۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ فکر ہی مت کریں، میں تو فلاں پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا، وہاں تو پانی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا نہیں بیٹے، آج پہاڑ کی چوٹی نہیں بچائے گی، آج کوئی اونچی چٹان نہیں بچائے گی، آج صرف اللہ کی رحمت سے انسان بچے گا۔ بیٹا نہ مانا اور باپ کی آنکھوں کے سامنے وہ بیٹا پانی میں، سیلاب میں غرق ہو گیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ اگر اللہ کے حکم کو نہیں مانا جائے گا تو چاہے نبی کی، اور نبی بھی نوح علیہ السلام جیسے، ان جیسے رسول، ان کی بھی سگی اولاد اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گی۔ تو رکوع نمبر 3، 4 کے اندر یہ ذکر ہوا۔ پھر رکوع نمبر 5 کے اندر قوم عاد کا ذکر ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ وہی دعوت ہے، وہی اسلوب ہے۔ آپ نے اپنی قوم کو برائیوں سے منع کیا، کہا کہ اے میری قوم، اللہ کے سامنے معافی مانگو، استغفار کرو، توبہ کرو، وہ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں ٹھیک کر دے گا۔ دیکھو میں تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی فیس نہیں مانگتا اس کام کی، یہ دعوت دین ہے، یہ تبلیغ ہے، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ لیکن قوم نے ایک نہ سنی اور اللہ کی طرف سے ان پر بھی عذاب آ گیا۔ قوم سمود کا ذکر ہے رکوع نمبر 6 کے اندر۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی بالکل اسی پیٹرن پہ، اسی اسلوب پہ دعوت دی ہے، اللہ کی طرف بلایا ہے، استغفار کی دعوت دی ہے۔ قوم نے نہ مانا، اونٹنی کا مطالبہ کیا، پہاڑ پتھر پھٹتا ہے، زندہ اونٹنی، اور جس کے قد و قامت بھی عام اونٹنیوں سے کافی زیادہ بڑی ہے، وہ باہر نکلتی ہے، بچے کو جنم دیتی ہے۔ صالح علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی اونٹنی ہے ناقۃ اللہ، یہ عام جانور نہیں ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، یہ معجزہ ہے، اللہ کی نشانی ہے، اس کو نقصان نہ پہنچانا ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ قوم پہ آزمائش بن کے وہ اونٹنی آئی، قوم باز نہ آئی۔ ایک فاحشہ عورت کے بھڑکانے پر قوم کے ایک نامی گرامی ایک بڑے سردار نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کونچیں کاٹ دی۔ جو ہی اس کی ٹانگیں کٹی وہ اونٹنی زخمی ہوئی، لہو لہان ہوئی، چیختی چنگھاڑتی وہ اونٹنی دوبارہ جہاں سے پتھر پہاڑ سے نکلی تھی واپس اس کے اندر چلی گئی۔ نبی نے قوم کو خبردار کر دیا کہ اب تمہاری طرف اللہ کا عذاب چل پڑا ہے، بس چند دنوں کے اندر، 3 دن میں تمہارا صفایا ہونے والا ہے۔ 3 دن کے اندر اندر
اس قوم کو اللہ پاک نے ہلاک کر کے عبرت کا نشان بنایا۔ رکوع نمبر 7 کے اندر قوم لوط کا ذکر ہے۔ اللہ کی طرف سے فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں، پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے، ابراہیم علیہ السلام انہیں بچڑا بھون کر دیتے ہیں، اب مہمانوں کی ضیافت کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، لیکن جب دیکھا کہ وہ فرشتے اس کھانے کو نہیں کھا رہے، ان کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھتے ہی نہیں ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ پریشان ہوئے، اس بات پہ حیران اور پریشان ہوئے کہ میں نے ان کی ضیافت کی ہے اور مہمان کچھ کھا کیوں نہیں رہے۔ تو پتہ چلا کہ غیب کا علم جب تک اللہ کسی پیغمبر کو عطا نہ فرمائے تو نہیں ملا کرتا، ورنہ آپ پہچان لیتے کہ یہ تو فرشتے انسانی شکل میں آئے ہیں۔ تو فرشتوں نے سربستہ راز کھولا اور عرض کیا کہ ابراہیم، ہم فرشتے ہیں اور فرشتوں کو یہ کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم 2 کام کرنے آئے ہیں۔ پہلا کام، تمہیں ہم اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب بیٹے کی بشارت دیں گے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بڑھاپے کی عمر میں، آپ کی زوجہ بھی بڑھاپے کی عمر میں، اللہ نے اس عمر میں اسحاق اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام جیسے پیغمبر بیٹے آپ کو عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ اب آپ سے ملاقات ہو گئی، اتنی بشارت دینی تھی، اب ہم جا رہے ہیں قوم لوط کی طرف۔ اب قوم لوط کی آج زندگی کی شام ہو جائے گی، کبھی صبح نہیں ہوگی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے پہنچتے ہیں۔ اب یہ نوجوان بے ریش خوبصورت لڑکوں کی شکل میں ہیں، قوم کے منہ کو حرام لگا ہوا تھا، ہم جنس پرستی کی لعنت میں گرفتار تھے، ان فرشتوں پر بھی ان کی بری نگاہیں پڑی اور قوم ان کے گھر پہ دھاوا بول دیتی ہے۔ لوط علیہ السلام سمجھاتے ہیں کہ یہ میرے مہمان ہیں، کچھ تو حیا اور پاسبانی کرو، لیکن قوم ایک حرام کی طرف لپک رہی ہے۔ آخرکار اللہ پاک کے فرشتوں نے کہا کہ لوط، آپ گھبرائیں نہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم تو اللہ کی طرف سے عذاب لانے والے فرشتے ہیں، اس لیے آپ ایمان والوں کو لے کر راتوں رات فوراً یہاں سے نکل جائیں، اور یاد رکھیں کہ پیچھے مڑ کر بھی کوئی نہ دیکھے، جو کچھ یہاں رہتا ہے رہ جائے، کیونکہ اب اس بستی کی صبح نہیں ہونے والی، اب ان کی زندگی آخرت کی طرف، عذاب کے سفر کی طرف رواں دواں ہونے والی۔ ہاں، آپ کے ساتھ ایمان والے سب جائیں گے سوائے آپ کی بیوی کے۔ بیوی کافرہ تھی، اس نے لوط علیہ السلام کی بات نہ مانی، بستی میں ہی رہی۔ لوط علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر نکل گئے۔ اللہ نے صبح سے پہلے اس بستی کو فرشتے کو حکم دیا، فرشتے نے بستی کو اس ٹکڑے زمین کو اٹھا کے زمین پہ الٹا پٹخ دیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ اور قرآن بتلا رہا ہے کہ جو اللہ نے جو پتھر اتارے، ہر پتھر طے شدہ تھا کہ کس انسان کو جا کے لگنا ہے۔ اللہ کی طرف سے ہر پتھر نامزد تھا کہ اس پتھر نے کس شخص کو جا کے لگنا ہے۔ اللہ کا غصہ جیسا قوم لوط پر ہوا، جیسا عذاب عبرت والا اس قوم پر آیا، قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے کہ شاید ہی کسی اور قوم کے اوپر ایسا عذاب نازل ہوا ہو۔ آج بھی وہ جگہ جہاں قوم لوط پہ عذاب آیا بحر منجمد کہلاتی ہے، ڈیڈ سی کہلاتی ہے، وہ جگہ آج بھی گویا کہ عذاب کی وجہ سے بنجر ہے، بیابان ہے، مردہ جگہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ بد اخلاقی، بد کرداری، ہم جنس پرستی، بے حیائی، فحاشی، عریانی، یہ وہ بدترین گناہ ہیں انسانی تاریخ کے، جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب سب سے بڑھ کے نازل ہوا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 8 کے اندر قوم مدین کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا گیا۔ یہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، معاشی طور پر بدعنوانی، کرپشن اس قوم کی عادت تھی۔ آپ نے منع کیا، قوم نے کہا کہ شعیب آپ اپنی نماز روزہ کرتے رہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ آج بھی دنیا کی طاقتیں مسلمانوں کو یہی کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے تم اپنی جا کے مسجد کے کونے میں نماز پڑھ لو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن تم ہمارے سسٹم کو چیلنج نہیں کر سکتے، تم ہمارے نظام کے مقابلے میں اسلامی نظام کو لانے کی کوشش کرو گے تو تمہیں ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہی بات قوم شعیب نے بھی آپ سے کہی کہ آپ اپنی نماز روزہ پڑھیں، بس اللہ اللہ کریں، ہمارے کاموں میں دخل مت دیں، ہماری دولت، ہمارا پیسہ، ہماری تجارت، ہم جیسے چاہیں پیسہ کمائیں، تم ہمیں روکنے والے کون ہوتے ہو؟ اور یاد رکھو شعیب، تمہاری قوم نہ ہوتی نا تو ہم تمہیں سخت ترین سزا دیتے۔ آپ نے فرمایا تم پر افسوس ہے
کہ تم میری قوم سے تو ڈرتے ہو لیکن اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے ہو۔ سمجھایا، لیکن قوم اسی روش پہ، حرام کمانے پہ لگی رہی۔ آخر کار قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے کہ یہ قوم بھی اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئی اور عبرت کا نشان بنی۔ رکوع نمبر 9 کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ضمنی طور پر ذکر ہے، اور وہاں بھی یہی بات بتلائی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا لیکن قوم باز نہ آئی۔ آخر کار پروردگار عالم اصول بیان کرتے ہیں کہ جو دنیا میں جتنے سعادت مند لوگ ہیں، دنیا میں بھی اللہ کی رحمت ان پہ اترے گی، اور آخرت میں یہ سعادت مند لوگ جنت میں ہوں گے، اور جتنے بدبخت ہیں یہ آخرت میں بھی جہنم میں ہوں گے۔ رکوع نمبر 10 کے اندر پروردگار عالم نے بنیادی طور پر 7 احکامات عطا فرمائے۔ یہ سورہ ہود کا آخری رکوع بھی ہے اور پوری سورہ ہود کا خلاصہ ہے، اور اگر دیکھا جائے تو پوری انسانی تاریخ کا خلاصہ ہے۔ دیکھا جائے تو پورے قرآن مجید میں جتنی قوموں کے حالات بیان ہوئے، ان سے جو نتائج حاصل ہوتے ہیں ان کو ان 7 نکات میں بیان کیا گیا۔ پہلا نکتہ ہے فاستقم کما امرت، حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صبر و استقامت کے پہاڑ بن جائیے۔ جو اللہ کا حکم ہے اس حکم پر ثابت قدم رہیے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، حکم الہی کو نہیں چھوڑنا۔ پچھلی ساری قوموں کی بنیادی غلطی یہ تھی کہ لالچ کی وجہ سے، خواہش نفس کی وجہ سے، رسم و رواج کی وجہ سے، دوستی یارانے کی وجہ سے، خاندانوں اور دیگر چیزوں کی وجہ سے وہ اللہ کے حکم سے ہٹ گئے، یہیں سے خرابی کا آغاز ہوا۔ لہٰذا پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر ہمیشہ ثابت قدم رہیے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ کبھی بھی حد سے آگے مت بڑھیے، جو اللہ کی حدود ہیں ان حدود کو مت توڑیے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ کبھی بھی ظالم کا ساتھ مت دیجیے، کبھی ظالموں کا ساتھ نہیں دینا، ہمیشہ مظلوم کا ساتھ، ظالم کا ساتھ نہیں دینا، ورنہ فرمایا کہ جہنم کی آگ جیسے ظالم کو پہنچے گی ویسے ہی ظالم کا ساتھ دینے والے کو بھی پہنچ جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد چوتھا حکم ہے کہ نماز قائم کرتے رہو، اور پانچویں بات اصولاً فرمائی کہ جو نیکیاں کرے گا اس کی نیکیاں گناہوں کو مٹا دیں گی۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ کسی انسان سے اگر غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، تو گناہ کے بعد ضرور کوئی نیکی کرو تاکہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے، تو نیکیاں گناہوں کو دور کرتی ہیں۔ چھٹی تلقین کی ہے صبر و استقلال کی، کہ صبر و شکر کرتے رہو۔ اور ساتواں حکم ہے کہ اللہ کے فیصلے پہ پورا یقین رکھو، جو اللہ نے فیصلہ کیا اس پہ یقین رکھو اور انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا۔ وہ جب انتظار کی گھڑی ختم ہوگی فیصلہ سب سچ اور حق کو واضح کر دے گا۔ سورہ ہود کا اختتام، اس کے بعد سورہ یوسف کا آغاز ہے۔ سورہ یوسف مکی ہے، 12 رکوع اور 111 آیات پر مشتمل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی، جامع اور مکمل تذکرہ اسی صورت کے اندر ملتا ہے، اور سورہ یوسف میں جو واقعات اور حقائق بیان کیے گئے، اللہ پاک نے اس کو احسن القصص قرار دیا ہے کہ پچھلی قوموں کے جتنے واقعات ہیں ان واقعات میں یوں کہہ لیجئے کہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، ایک ایسا تفصیلی ذکر ہے کہ جو سب سے بہترین واقعات کا سلسلہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کا۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن اتارا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھو۔ تو اللہ نے قرآن کو عربی میں اتارا۔ پچھلی کتابیں عبرانی، سریانی، دیگر زبانوں میں نازل ہوئیں جو آج دنیا میں تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ اگر قرآن بھی ان زبانوں میں اترتا تو آج قرآن کو بھی کوئی سمجھ نہ سکتا۔ اللہ پاک نے عربی زبان میں اتارا، اس سے عربی زبان کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے کہ عربی زبان آج بھی دنیا کی 6 بڑی زبانوں میں سے ایک زبان ہے۔ عربی زبان آج بھی دنیا کے تمام ملکوں، تمام شہروں، تمام دیہاتوں میں کوئی نہ کوئی اس کا بولنے والا، سننے سمجھنے والا موجود ہوگا۔ دنیا میں 22-23 کے قریب اسلامی ملک ایسے ممالک ہیں جن کی نیشنل لینگویج، ان کی قومی زبان ہی عربی زبان ہے، اور دن بدن عربی زبان کی ترقی اور اس کے معراج کا سفر جاری ہے۔ تو عربی زبان کو سیکھنا ہماری دینی ضرورت ہے، عربی زبان ہماری دینی زبان ہے۔ آج شومی قسمت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دنیا جہان کی زبانیں مسلمان سیکھتا ہے
انگریزی زبان کو کس کس انداز میں ہم پہ مسلط کیا گیا، اور اتنا ہی عربی زبان سے اس قوم کو دور کیا گیا۔ اور یہی ہمیشہ سے کفر کا وتیرہ رہا ہے کہ سب سے پہلے مسلمانوں کو ان کی زبان سے محروم کیا جاتا ہے۔ خلافت عثمانیہ تاراج ہوئی تو جو پہلے قدم اٹھائے گئے ان میں سے ایک قدم عربی زبان کا خاتمہ بھی تھا، کیونکہ جب مسلمان عربی زبان سیکھے گا تو قرآن کو بھی سمجھے گا، نبی کے فرمان کو سمجھے گا، اس کو دین سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ قرآن پڑھے گا، سنے گا تو قرآن سمجھ آئے گا۔ آج ہم تراویح پڑھتے ہیں، کیا ہی خوبصورت قرآن پاک سنانے والے قراء حفاظ قرآن تراویح میں سناتے ہیں، لیکن سوال ہے کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں تراویح پڑھنے سننے والے جو قرآن پاک کو سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں؟ تو گنے چنے افراد ہوں گے، ورنہ قوم کی اکثریت قرآن و حدیث کے فہم سے آج محروم ہے۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ قرآن کو اللہ نے عربی میں اتارا ہی اس لیے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ قرآن پورا سمجھنا تو دور کی بات، کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو نماز کا ترجمہ مکمل آتا ہے، جن کو کلمے کا ترجمہ مکمل آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس رمضان کو ہم وسیلہ بنائیں عربی زبان سیکھنے، اور خاص طور پہ قرآن و حدیث، نماز، دعاؤں، ان چیزوں کا مطلب ہمیں سمجھ میں آئے۔ جب سمجھ کے پڑھیں گے، سنیں گے، اپنائیں گے، تو پھر جو ایمان نصیب ہوگا، ایمان کی چاشنی انشاءاللہ ملے گی، ایمان کی لذت ہم محسوس کریں گے، اسے کوئی انسان الفاظ میں بیان کر کے سمجھا نہیں سکتا۔ اللہ پاک ہمیں عربی زبان اور اس کی برکت سے قرآن و حدیث کی سمجھ بھی نصیب فرمائے۔ پھر اس کے بعد یہاں 7 رکوع ہیں، پہلے 7 رکوع سورہ یوسف کے اس سپارے کے اندر جو موجود ہیں، چند منٹ میں ان 7 رکوعات کو نمبر کے اعتبار سے اس کا خلاصہ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کا تذکرہ کیا ہے، جو انہوں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خواب کی تعبیر بھی بتائی کہ یوسف اللہ تمہیں مقام عطا فرمائے گا، لیکن یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، جو تمہارے بھائی ہیں۔ تو آپ جانتے تھے کہ اگر بھائیوں نے خواب سن لیا تو وہ سمجھ جائیں گی، کیونکہ ہیں تو پیغمبر کی اولاد، جب سمجھیں گے تو یوسف سے حسد کرنے لگ جائیں گے۔ تو گویا کہ ماں باپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اولاد میں نفرت پیدا نہ ہو۔ جن چیزوں سے اولاد میں آپس میں حسد کے جذبات پیدا ہوں، نفرت پیدا ہو، ماں باپ کو چاہیے کہ ایسے کاموں سے اپنی اولاد کو بچائے۔ آپ نے بھی اسی مقصد سے فرمایا کہ یوسف اپنے بھائیوں کو اپنا خواب مت سنانا۔ رکوع نمبر 2 کے اندر ذکر ہے کہ بھائیوں نے کیسے پلاننگ کی، منصوبہ سازی کی، بہانے سے اپنے بھائی یوسف کو ساتھ لے گئے، اور یہودا کے مشورے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو گویا کہ کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، اللہ پاک نے محفوظ رکھا، اور پھر وہاں سے اللہ پاک نے ان کو نکالا، مصر کے بازار میں پہنچے۔ رکوع نمبر 3 میں بتایا جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کا بڑا گورنر تھا، اس کے گھر میں محل میں آپ پہنچتے ہیں، اور اللہ پاک آپ کو امانت، دیانت، پاکیزگی کی صفت سے منور فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد وہاں امتحان ہوتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا بری نیت سے آپ کو برائی کی دعوت دیتی ہے، لیکن آپ اللہ کا نام لے کر دوڑ لگاتے ہیں، بند تالے بھی کھل جاتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام اس برائی سے پاک دامن اور محفوظ نکلتے ہیں۔ رکوع نمبر 4 کے اندر بتایا گیا کہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہو گئی تھی، کیونکہ کرتا پچھلی جانب سے پھٹا ہوا تھا، پاک دامنی ثابت ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بعض حکمتوں کے تحت، بعض مصلحتوں کے تحت یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا، اور کئی سال تک یوسف علیہ السلام جیل میں رہے ہیں۔ رکوع نمبر 5 میں بتایا گیا کہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی عبادت انجام دیتے رہے، دین کی دعوت اور تبلیغ کا فریضہ جیل میں بھی ادا کرتے رہے۔ یہ ہے پیغمبرانہ شان، یہ ہے نبوت کا مزاج کہ دین کی دعوت اور پیغام جس بھی حال میں ہو، انسان کا فرض ہے، اللہ کے بندے کا، کہ پیغام نبوت آگے پھیلائیں۔ 2 لوگ آئے، خواب کی تعبیر پوچھی، کہا یوسف تم ہمیں نیک، اچھے اور زیرک انسان لگتے ہو، یہ خواب کی تعبیر بتا دو۔ ایک نے کہا کہ میں بادشاہ کا مشیر ہوں، خاص ہوں، اور اس کے لیے شراب، انگور نچوڑ کے شراب اور اس کے لیے مشروب بناتا ہوں۔
دوسرے نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک جگہ پر موجود ہوں، میرے سر پہ دسترخوان ہے، پرندے آ کے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں تمہاری خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میرا ایک پیغام سنو۔ تو یوسف علیہ السلام، قرآن کہتا ہے، انہوں نے ان کو دین کی دعوت دی، تبلیغ کی، توحید کی، اللہ کی اطاعت کی دعوت دی۔ اس کے بعد تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک شخص کو سولی پہ چڑھایا جائے گا جس کے سر پہ پرندے آ کے کھا رہے ہیں، اور دوسرا شخص یہاں سے نجات پائے گا، اس کی جان بخشی ہوگی، اور یہ بادشاہ وقت کا اس کا خاص مقرب بندہ بن جائے گا۔ اللہ کی قدرت، دونوں تعبیریں سچی ہو گئیں۔ یوسف علیہ السلام اس چھوٹے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ ایک شخص کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، دوسرا بادشاہ کا مقرب بن گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اس شخص جس کے بارے میں آپ کا خیال تھا کہ یہ بچ جائے گا، آپ نے اس کو کہا کہ جب تم بادشاہ کے پاس پہنچو، مصر کے بادشاہ کے پاس، تو میرا ذکر کر دینا۔ یوسف ایسا ایک نوجوان تھا، تو وہ شخص وہاں جا کے بھول گیا۔ یوسف علیہ السلام مزید کئی سال جیل میں ہی رہے۔ آخرکار جب اللہ کا حکم ہوا تو اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکلوایا۔ کیسے نکلوایا؟ اس کا ذکر رکوع نمبر 5 کے اندر ہے کہ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں اور 7 پتلی گائے ہیں۔ جو پتلی گائے ہیں کمزور، وہ موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے گندم کے ہیں، وہ ہرے ہیں، اور 7 جو ہیں وہ خالی ہیں اور بیکار ہیں۔ اب بادشاہ نے اپنے مشیروں سے، لوگوں سے تعبیر پوچھی، تو سب نے کہا کہ یہ تو آپ کی بس دماغی اختراع ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ راہ فرار اختیار کی۔ اب اس بادشاہ کے مقرب نوجوان کو یاد آیا یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے نوجوان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جو تمہیں صحیح تعبیر بتا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام تک بادشاہ کے کرندے پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، مسئلہ بتایا، مسئلے کا حل بھی بتایا۔ مسئلہ یہ بتایا کہ بادشاہ کو یہ بتائیے کہ پہلے 7 سال جو تمہاری فصل اگے گی بڑی اچھی ہوگی، خوب پیداوار ہوگی، لیکن اگلے 7 سال ہوں گے قحط سالی کے، شدید قحط پڑنے والا ہے۔ لہٰذا قوم کو چاہیے کہ اب تیاری پکڑ لیں۔ تیاری، یہ مسئلے کا حل یہ بتایا کہ جو 7 سال جو پہلے ہوں گے جن میں خوب پیداوار ہوگی، غلہ اناج خوب ہوگی، تو ان غلوں میں سے تھوڑا سا استعمال کریں، جتنا ضرورت ہے اتنا استعمال کریں، باقی سارا بچا لیں تاکہ قحط کے دنوں میں استعمال ہو سکے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جائز سیونگ کرنا، جائز بچت کرنا یہ منع نہیں ہے۔ اپنے مصیبت کے دنوں کے لیے، اپنے بڑھاپے کے دنوں کے لیے، اپنی بیماری کے دنوں کے لیے، اپنے اولاد کے فرائض ادا کرنے کی نیت سے اگر جائز حلال مال جمع کیا جائے اور اس پہ زکوٰۃ واجبات ادا کیے جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ دور اندیشی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی ان کو طریقہ بتایا۔ اور پھر یاد رکھیں ایک اور چیز بتائی کہ دیکھو جو گندم کے خوشے ہیں نا، ان گندم کو ان خوشوں کے اندر ہی رہنے دینا تاکہ وہ دیر عرصے تک پڑی رہے۔ اگر گندم اس میں سے نکال لی تو وہ جلد خراب ہو جائے گی، دیر لمبے عرصے تک محفوظ نہیں رہے گی۔ جب بادشاہ کو یہ خواب اس کی تعبیر پتہ چلی، بڑا حیران متاثر ہوا، یوسف علیہ السلام کو جیل سے بلوایا، اور پھر وہی ساری تعبیر جو آپ نے بتائی، پہلے 7 سال خوب پیداوار، اگلے 7 سال خوب قحط سالی، یہ یوسف علیہ السلام کا قرآن کہتا ہے کہ بڑا امتحان تھا۔ جیل میں چھوٹے امتحان دے کے نکلے، امتحان در امتحان، آزمائش بالا آزمائش، آخر کار اس بڑے امتحان میں بھی کامیاب ہوئے، اور اللہ پاک نے آپ کو مصر کی بادشاہت سے نوازا کہ کہاں یوسف کنویں میں پڑا ہے اور کہاں اللہ نے مصر کی بادشاہت عطا فرما دی۔ یہ 7ویں رکوع کا خلاصہ ہے، اور یوں اس سپارہ نمبر 12 میں سورہ یوسف کا اختتام ہوتا ہے۔ باقی سورت کے اگلے حصے پارہ نمبر 13 میں انشاءاللہ ہم کل سماعت فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔